بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين الثالث. اقرأ المثال وكون جملا على غراره. کہہ رہے ہیں کہ ان مثالوں کو پڑھیں اور اسی کی روشنی میں جملہ بنائیں. میری طرف دیکھیں آپ سب. میں نے بتایا تھا کہ مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قریب کے لیے ھذا لگاتے ہیں، مؤنث کے لیے ھذہ لگاتے ہیں. پھر یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں آپ نے گول تا لگانا ہے. یہ قانون یاد رکھیں آپ. یہ یاد ہوگا تو آگے کئی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. کسی بھی لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں گول تا لگانا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس طالب، مذکر کو کہتے ہیں نا طالب، لیکن اب اس کے آخر میں مؤنث یعنی گول تا لگائیں گے تو بن جائے گا طالبہ، عورت کے لیے ہو جائے گا. طبیب، ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا طبیبہ، خاتون ڈاکٹر. مسلم، مسلمان مرد. مسلمہ، مسلمان خاتون. مغلق، الباب مغلق، دروازہ بند. لیکن اس کے آخر میں آپ نے گول تا لگایا مغلقہ. ٹھیک ہے. جیسے المروحۃ مغلقہ، مروحہ مؤنث ہے نا، تو ایسے ہی. تو اب مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ کو آپ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آخر میں کیا لگانا ہے آپ نے گول تا. اب ادھر مبتدا یعنی کہ مذکر ہو تو اس کی جو خبر ہے اس کے اوپر جو حکم ہم لگا رہے ہیں وہ بھی کیا ہوگی مذکر. مثال کے طور پر محمود مذکر ہے نا، اب اس کے اوپر ہم حکم لگا رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہے، تو وہ حکم بھی کیا ہونی چاہیے مذکر ہونی چاہیے. یعنی اس کی طرف جو چیز منسوب ہو وہ بھی مذکر ہو. اب اگر ایک چیز مؤنث ہو تو اس کی طرف جو چیز منسوب ہو وہ کیا ہونی چاہیے مؤنث ہونی چاہیے. اب ہم نے مذکر کے طور پر یار کوئی مؤنث ہے تو اب کیا کریں گے، اسی لفظ کے آخر میں ہم نے کیا لگانا ہے آسانی سے گول تا لگانا. اب دیکھیں اس کو مثال کے ساتھ یہاں کتاب میں. محمد طالب، آمنۃ طالبہ. پیچھے بتایا تھا مردوں کے نام کے آخر میں دو پیش آتی ہیں لیکن مؤنث کے نام کے آخر میں دو پیش نہیں آتی. اب محمد مذکر ہیں تو طالب مذکر، یعنی اس کے اوپر طالب علم کا حکم لگا رہے ہیں نا ہم، تو مذکر لائیں. آمنہ مؤنث ہے تو اس کے اوپر جو طالبہ کا حکم لگا رہے ہیں وہ ہم کیا لائیں گے مؤنث لائیں گے. طالب کو مؤنث بنانے کے لیے کیا کرنا ہے آخر میں صرف گول تا لگا دیا تو مؤنث بن گیا. آگے دیکھیں. حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہیں. فاطمۃ طبیبہ، فاطمۃ طبیبہ. غور سے سنیں. ہوا مسلم، ہی مسلمہ، ہی مسلمہ. الباب مغلق، الباب مذکر ہے، مغلق مذکر لائیں. لیکن النافذہ کھڑکی، النافذہ مؤنث ہے مذکر ہے، مؤنث ہے تو آگے کیا لائیں گے مغلقہ. النافذۃ مغلقہ، کھڑکی بند ہے. المندیل وسخ، مندیل رومال. القمیص، المندیل وسخ گندہ ہے. مندیل مذکر، وسخ مذکر. لیکن الید، ید مؤنث ڈبل ہے نا. الید وسخۃ، الید وسخۃ. الشاي حار، الشاي حار. هذا الشاي، الشاي حار. الشاي مذكر، حار مذكر. مثلا الماء حار، الشاي حار. ولكن القهوة، القهوة مؤنث، قهوة مؤنث. القهوة حارة، القهوة حارة. المسجد بعيد، مسجد مذكر، بعيد مذكر المسجد. ولكن المدرسة مؤنث، المدرسة بعيدة، المدرسة بعيدة. الطالب مريض، طالب مذكر، مريض مذكر. الطالبة مريضة، الطالبة مريضة. الحصان سريع، الحصان جانتے ہو حصان گھوڑا، سریع. ولكن السيارة مؤنث، سريعة. السيارة سريعة. الدراجة سريعة. المروحة سريعة. وأيضا القمر جميل، القمر مذكر قمر. ولكن الشمس مؤنث، الشمس مؤنث دو سورج. الشمس جميلة، الشمس جميلة خوبصورت. الأب جالس، اب مذکر، الأب جالس بیٹا ہوا. ولكن الأم مؤنث، الأم جالسة، الأم جالسة. اب آگے دیکھیں کہ
کہہ رہے ہیں کہ صحح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو انہوں نے الٹا لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کو صحیح کریں۔ دیکھیں حقیبۃ من ھذا، اس میں کیا غلطی ہے؟ ھذا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ھذا مذکر کے لیے آتا ہے اور حقیبہ کیا ہے؟ مؤنث۔ ہم بولیں گے حقیبۃ من ھذہ، حقیبۃ من ھذہ۔ آگے دیکھیں نمبر 2، الغرفۃ مفتوح، کیا ہونا چاہیے اصل؟ مفتوحہ ہونا چاہیے، مفتوحہ، کیونکہ غرفہ کیا ہے؟ مؤنث۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ ھذا سیارۃ الطبیب، اس میں کیا غلطی ہے؟ سیارہ مؤنث ہے، اس لیے ھذا نہیں ہونا چاہیے، ھذہ ہونا چاہیے۔ ھذہ سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی ہے۔ نمبر 3، ھذہ مفتاح السیارہ، کیا غلطی؟ مفتاح مذکر ہے تو اس لیے یہاں پر ھذا ہونا چاہیے، ھذا مفتاح السیارہ۔ نمبر 5 ہے کہ این السیارہ، این السیارہ، بعض کتاب میں ہے این البقرہ، این البقرہ، آگے بعض میں ہے این السیارہ۔ اب آگے لکھا ہوا ہوا فی الشارع، بتاؤ یہاں کیا غلطی ہے؟ ہوا غلط ہے نا، ہیا ہونا چاہیے، ہیا فی الشارع، وہ روڈ پر ہے، وہ کہاں ہیں؟ روڈ پہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اس کو پڑھیں اور آخری کلموں کو اچھی طرح لفظوں میں لائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر میں زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ھذا لمحمد وذلک لحامد، محمد اور حامد کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں لام جار رہا ہے، لام کا معنی کیا ہے؟ لیے، اس کے لیے، یہ محمد کا ہے، وذلک لحامد، اور وہ کس کا ہے؟ حامد کا۔ نمبر 2، لمن ھذہ، یہ کس کا ہے؟ ھذہ لیاسر، ھذہ لیاسر۔ نمبر 3، الحمدللہ، الحمد، کوئی آپ سے پوچھے للہ کے آخر میں زیر کیوں ہے تو آپ وجہ کیا بتاؤ گے؟ لام جار شروع میں داخل ہے، لام کی۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ اس کے شروع میں کیا داخل ہے؟ لام، یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ الکلمات الجدیدہ، یہ جو آپ نے نیا سبق پڑھا، اس سبق میں پیچھے سے جو کل یا پرسوں سے جو آ رہے ہیں اس میں نئے لفظ جو آپ نے پڑھے نا وہ یہ ہیں، دیکھیں المکوات، کیا؟ استری، الدراجہ، الملعق، چمچہ، القدر، پتیلی، البقرہ، الفلاح، الانف، ناک، الفم، منہ، الاذن، کان، الید، ہاتھ، الرجل، پاؤں، الشائی، چائے، الام، ماء، الثلاجہ، فریج، القہوہ، قہوہ، سریع، تیز، نافذہ، کھڑکی، جداً، بہت زیادہ، جداً، بہت زیادہ۔ تو یہ آپ کے سامنے نئے کلمات بھی آ گئے اور یہ سبق بھی آ گیا۔